اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں. نواز شریف کہتے ہیں میرے سے بڑا ظلم ہوا ہے, مجھے نکالا گیا. 1.5 سال اس کے اوپر تفتیش کی گئی سپریم کورٹ, اس کے بعد JIT, اس کے بعد ثابت ہوا اس کی کرپشن کا کہ 4 لندن میں بڑے بڑے فلیٹ جو پینما کے انکشاف میں سامنے آئے تھے, جو کسی ہم نے نہیں نکالے. انٹرنیشنلی ان کو اللہ کی پکڑ تھی, ان کے فلیٹ سامنے آ گئے جو ہمیشہ کہتے تھے ہمارے نہیں, ماننے پڑے ہمارے ہیں, اور عدالت میں بتا ہی نہیں سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا. تو اس کے بعد جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا تو یہ نہیں کہ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے کہ کدھر سے منی ٹریل گئی اس ملک سے پیسہ یہ فلیٹ خریدنے کو, ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے ثابت کرنے کے لیے. لیکن وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جرت کیسے پڑ گئی کسی کے ہمارے اوپر کیس کرنے کی, عدالتوں کو کیسے جرت پڑ گئی ہمارے خلاف فیصلہ کرنے کی. یہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں, اور ابھی بھی یہ کوششیں کریں گے, کیونکہ الیکشن سے یہ ڈرے ہوئے ہیں, عوام سے ڈرتے ہیں. پہلے کہتے جی ووٹ کو عزت دو, بڑی کیمپین کی ووٹ کو عزت کو. ہم جب پاور میں تھے الیکشنز کرواؤ, 3.5 سال میں سنتا رہا جی الیکشنز کرواؤ, اور اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کیونکہ یہ تب الیکشنز کروائیں گے, سب سے پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, عمران خان کو جیل میں ڈالو. یہ نواز شریف کی شرائط ہیں. اس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ کہتا ہے. خود پکڑا گیا ہے اربوں روپے کے وہاں پراپرٹیز میں بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر سکتا, عدالتوں سے جیل سے باہر بھاگا ہوا ہے جھوٹ کے اوپر. یہ شہباز شریف نے جعلی ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کو, کوئی شرم نہیں ہے اس کی. لیکن عمران خان کو جیل میں ڈالو, ڈسکوالیفائی کرو, تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرو. شرمناک رول ہے اس ملک کی الیکشن کمیشن کا. میں نے کبھی اس طرح کی بے شرم الیکشن کمیشن نہیں دیکھی. ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے, ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلر جو 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے. ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے, اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں, جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پر تشدد کیا, ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو, پارٹی کو توڑو. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے, تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ, اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے, جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ ہے اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اسے نکلنے کا, اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی 2 گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر, کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو, کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کا یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے. کسی سے پوچھیں یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں, کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے, اکنامکس کے, ان سے تو پوچھے کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں, میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں, کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں, ابھی جو IMF کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشنز, اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی, کیسے, میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں, ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا, ہمارے پرانے آرمی چیف, انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں, تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے
تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے نعمتوں کا راستہ، وہ بالکل مختلف ہے. ایک ہے تباہی کا راستہ، اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے. لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ آخری رات جس دن میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا. لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے. اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ. دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں یہ ایک آدمی کے پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے. گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 TT کیس اور وہ جو اس کا FIA میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا، اور TT کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے. لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس میں تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے. سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے.